نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے قابل قدر پارلیمنٹیرینس، لیڈر صاحب، کمشنر صاحب، میرے بزرگ، اسٹیج پہ جتنے بھی قائدین، علماء کرام، پھر قرم ایجنسی، اورکزی ایجنسی، ہنگو، کوہاٹ، ملکہ علاقہ جات کے تمام بزرگوں کو، جوانوں کو، سول آرمڈ فورسز، لا انفورسنگ ایجنسیز اور تمام جہاں تک میڈیا، سب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب کو پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، اللہ کا احسان عظیم ہے آج کہ آج ہم سب بین المسلمین ایک ایسی سوچ کے لیے جمع ہوئے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے، اور ہر ایک سوچ اور ہر ایک فکر کی اصل بنیاد ہی رب کی رضا ہے۔ یہاں پہ میرے بہت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں پلا بڑا ہوں، ان سے سیکھا، لیکن آج میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج ہم پہ ہائیبرڈ وار، 5th جنریشن وار مسلط کی گئی ہے۔ مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے۔ یہ ہائیبرڈ وار کیا ہے؟ 5th جنریشن وار کیا ہے؟ وہ تمام قومیں جو پاکستان کو، خاص کر جب سے پاکستان کی وجود اور وجود کے بعد سے لے کر اب تک جو دشمنان پاکستان ہیں، انہوں نے مختلف منصوبے بنائے، اور ایک ایسا منصوبہ کہ قرآن، احادیث، پھر ایمانیات، اور وہ تمام لوگ جو کہ کلمہ گو ہیں، جس سوچ اور جس فکر کے ہیں، ان کی جو اپنی بنیاد سے اور اپنے رب اور رب کے محبوب سے جو ان کی عقیدت ہے، ان کے خلاف ان کو گمراہ کرو، مایوسی پھیلاؤ، جھوٹ کے ذریعے مختلف چیزوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرو، ان کو مایوس کرو، ان کو لڑاؤ، ان کو اس حال تک پہنچاؤ جہاں آج شام، جہاں آج عراق، جہاں آج لیبیا، جہاں آج پوری دنیا خاموش تماشائی بیٹھی ہے، کشمیر میں ہندو پنڈت سب سے پہلے مودی کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، اس کو دنیا نہیں دکھا رہی۔ آج وہاں پہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اہل تشیع، اہل سنت ہے، دیوبند ہے، بریلوی ہے، اس کو صرف اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی ماں بہنوں کی عظمتوں کے جنازے اس لیے نکالے جا رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور ساتھ والا ہمسایہ کہتا ہے گھر واپسی پروگرام، یعنی کہ جو مسلمان حکمران رہے متحدہ ہندوستان اور ہندوستان پر، آج خدا کے لیے ذرا سوچیں ان باتوں پہ۔ یہ نہ دے کہ کون آپ سے بات کر رہا ہے، کس پارٹی سے کر رہا ہے، یہ سوچیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ آج وہ تمام سوچیں کیا کہہ رہی ہیں، کہ سوچ پر عمل پیرا ہیں، وہ آپ کی بنیاد کی دشمن ہے، اور اس بنیاد کی دشمن کے حوالے سے مودی کیا کہتا ہے کہ جتنے مسلمان حکمران آئے، انہوں نے تمام ہندوستانیوں کو، ہندوؤں کو مسلمان کیا بزور شمشیر اور بزور تلوار۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جتنے عیسائی ہیں، وہ مسیح بھائی ہیں، یہ سارے مشنری سکول، اس کے ذریعے یہ سارے مسیح بن گئے، ان کو پیسوں کی لالچ دی۔ اب وہ کہتے ہیں 1 ارب 25 کروڑ سے 30 کروڑ کی آبادی میں 22 کروڑ سے لے کر 24 کروڑ مسلمان ہیں، اسی طرح سکھ، نیچی ذات کے ہندو، یہ سارے ملا کے یہ تقریباً 50 سے 60 کروڑ بنتے ہیں۔ ان سب کو کہتے ہیں کہ گھر واپسی، یعنی ہندو بن جاؤ یا پھر ملک سے باہر نکلو۔ اس مسلمان کا جو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہے، وہ ماں اور بیٹی جس کی عزت کے جنازے وہ تار تار کر رہے ہیں، آج اقوام عالم تو خود خاموش ہے۔ وہ قومیں
جو مجھے اور آپ کو درس دیتی ہیں وہ تو خود خاموش ہیں. میں آپس میں دست و گریبان ہو گیا. یہ میرا علاقہ ہے. حضرت امام حسین سب کے ہیں, آل بیت سب کے ہیں, اصحابہ کرام سب کے ہیں. جو ان کی گستاخی کرے, امہات المومنین امت کی مائیں, جو ان کی گستاخی کرے وہ بدترین کافر اور منافق ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اب ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا. خدا کے لیے ابھی 2 سال پہلے, میں پہلے اہل تشیع بھائیوں کو مخاطب کروں گا. 40 ابھی پھر آ رہا ہے. عراق میں, شام میں, ایران میں مائیں بہنیں جوان بزرگ, پھر تافتان اور باقی سب کچھ آپ کو پتہ, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس سے پہلے کوہاٹ کے بازار, تیرا بازار میں دکانیں چلائی گئیں. اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, ٹائم کم ہے اور بہت سارے لوگوں نے نماز پڑھنی ہے اور کھانا بھی لگا ہوا ہے. پھر آگے آئیں, ابھی کووڈ آیا, اہل تشیع, اہل سنت, حج زائرین نہ عمرہ زائرین, اسی طرح اہل تشیع زائرین, تمام مسالک کے لوگ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, جو مزاروں پہ جاتے ہیں, دبئی, قطر, سعودی, یورپ اور امریکہ میں ایئرپورٹوں پہ اور مختلف جگہوں پہ تبلیغی جماعت, یہ سارے مختلف جگہوں پہ رکے ہوئے تھے, پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر. الحمدللہ حکومت نے پارلیمنٹ کے لیول پہ اسپیکر صاحب نے انیشیٹو لیا اور رزلٹ آپ کے سامنے. اب بات آتی ہے کہ میں ہوش میں ہو کے نہ سمجھ بن جاؤں تو پھر روز محشر کے دن جہنم اور جنت کی بات بعد میں ہے. اللہ کی لعنت اور پٹکار اس دنیا میں بھی پڑے گی اور آخرت میں اوروں کے لیے اور دنیا میں عبرت کا ذریعہ بنایا جاؤں گا. آج آپ میری سب سے ریکویسٹ ہے, یہ جب واقعہ ہوا پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں تمام وزراء کے ساتھ, پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں جو مجھے رپورٹ دی گئی تھی, جس سے دلوں کی دل آزاری ہوئی ہے ضرور, جو مجھے رپورٹ, جو کمشنر صاحب کو, جو بریگیڈیئر صاحب کو, جتنے بھی الیکٹڈ ریپس ہیں, جو آپ مشران بیٹھے ہیں, آپ کو جو رپورٹ ریاست دے گی آپ اس رپورٹ کو آگے بیان کریں گے, کیونکہ وہ لوگ بیٹھے ہیں. آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان لداخ میں چین سے ہار گیا, انہوں نے کہا اس کا بدلہ ہم پاکستان سے لیں گے, اور کیسے لیں گے؟ انشاءاللہ ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ ابھی ہمیں چیلنج کر سکے. ان کو پتہ ہے کہ جی جو ایٹمی طاقت اور جو میزائل اور جو پاکستان کی میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے, جو افواج پاکستان, عمران خان وزیر اعظم پاکستان, انہیں کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس 15 لاکھ 20 لاکھ کتنی فوج ہوگی, کتنی تمہاری باقی فورسز اور ریزرو فورس ملا کے, پاکستان کا بچہ مائیں بہنیں جوان بزرگ ہر کلمہ گو شہادت فلسفہ حسین پر ایمان رکھتا ہے, وہ اپنی سب کچھ قربان کر دیں گے, لیکن اس پر کبھی بھی سودے بازی نہیں کریں گے, خاص کر ہندوستان کے حوالے سے. تو میں آپ سے آج ریکویسٹ کروں گا کہ پرائم منسٹر نے کیبنٹ کو, پارلیمان کو, پھر چیف منسٹر, پھر الیکٹڈ ریپس, پھر یہ نہیں سوچا کہ یہ پیپلز پارٹی کا JUI کا ہے. یہ کمشنر صاحب بیٹھے ہیں, DIG صاحب ہیں نہیں, چیف سیکرٹری صاحب کو, اسی طرح IG صاحب کو کہا کہ جی مہربانی کریں, یہ نہیں کہا کہ تحریک انصاف کو فوقیت دیں, یہ نہیں کہا کہ جی ہمارے نمبر بن جائے دنیاوی لحاظ سے, تصویری کھنچ جائے کہ جی نام بن گیا. کمشنر صاحب بیٹھے ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحب, اور اسی طرح چیف سیکرٹری صاحب کو یہ کہا گیا کہ جتنے بھی مشران ہیں جس سوچ کے ہیں ان کو آپ ایکٹیویٹ کریں, ان کو آگے لائیں. یہ نہیں کہا کہ جی میرا سیاسی مخالف ہے سیٹ گور تو اس کے گھر میں فنکشن نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں کہا گیا کہ جی اس کے نمبر نہیں بننے چاہیے. بدنیت آدمی, بخل رکھنے والا, دنیا اور آخرت دونوں میں ضلالت اس کا مقدر ہوتی ہے. ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میرے بزرگ بیٹھے ہیں, جہاں تک 3 شہادتوں کی بات ہے کوہاٹ کے حوالے سے, انشاءاللہ باذن اللہ IG اور میرا موبائل آپ دیکھ سکتے ہیں, IG چیف سیکرٹری اور DIG کوہاٹ, کمشنر کوہاٹ, DC صاحب اور DPO مسلسل رابطے میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ٹائم دیں. یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے. نمبر 1, مسجد کی بے حرمتی جس سے کی, چاہے جو بھی ہو, وہ بھی
انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچیں گے وہ. ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے. ہم نے ہمارا دنیا میں مذاق اڑایا گیا کہ یہ تنگ نظر ہیں. او بھائی جس ملک کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہو وہ انسان کی تذلیل کر نہیں سکتا, کیونکہ رب کے دربار میں اور رب کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انسانیت پہلی سیڑھی ہے. جو اس میں رہ گیا وہ ہر جگہ رہ گیا. تو آج میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, میں حاجی جاوید ابراہیم پراچا صاحب کو اپنے بزرگوں کی شکل میں دیکھتا ہوں, ان کے گوڑوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, ان سے دعائیں مانگتا ہوں. جسٹس صاحب میرے بزرگ ہیں, ان کے گھر میں پلا بڑا ہوں. اس طرح آپ سارے میرے بزرگ ہیں. اپنی سوچ ہے اپنی جگہ صحیح. آپ کے جو مطالبات کے حوالے سے بات کی, اس میں چیف منسٹر صاحب اور اسی طرح پرائم منسٹر صاحب, اور انشاءاللہ میں آرمی چیف سے بھی مل کے آ رہا ہوں, میں کنسرنڈ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں سے بھی مل کے آ رہا ہوں. ہر لیول پہ آ کے آج میں نے بریگیڈیئر صاحب سے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب اب بات کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ریاست محفوظ ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو مذہب اور مسلک کے نام سے یا انتشار یا بنیادی جو مختلف سوچ اور فکر وہ دشمنان پاکستان رکھتے اس پہ اس کو تقسیم انشاءاللہ کبھی نہیں کیا جا سکے گا. انشاءاللہ افواج پاکستان ہماری عزت اور بنیاد ہے. سول آرم فورسز, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ڈویژنل جتنی بھی ریسپانسبل کی سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ سے میری ریکویسٹ ہے, رب کا واسطہ ہے, وہ انلیگل انڈین آکوپائیڈ کشمیر کی جب مائیں بہنیں اور بزرگ آتے ہیں آپ ذرا ان سے ملیں. شام کے پراغزین میں نے ترکی میں دیکھے, ان سے ملیں. یورپ کے چوکوں میں ان کو دیکھا, ان سے ذرا ملیں آپ کہ وہ کیا کرتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب ارمینیا اور آذربائیجان یہ کیا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ پاکستان کو کسی طریقے سے گھیرا تنگ کرنا ہے. ہم نے اس تمام منصوبوں کو مل کر انشاءاللہ ناکام بنانا ہے رب ذوالجلال کے فضل سے. اور حاجی صاحب عنقریب انشاءاللہ, راجہ صاحب آپ اللہ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے. بمائے تمام بزرگوں کے اختلافات اپنی جگہ, سیاسی سوچ اپنی جگہ, کاروباری حضرات لوگ بھی بیٹھے ہوئے, انشاءاللہ باذن اللہ عنقریب جو آپ کے سوچ کے مطابق جو آپ نے کچھ گزارشات ابھی بیان کی ہیں, اور وہ جو میں نے کلیئر کہا تھا چیف سیکرٹری صاحب کو, آئی جی صاحب کو, اور پھر کمشنر صاحب کو, اور ڈی آئی جی صاحب کو, کہ آپ سب کو انگیج کیا جائے. اور میں اس لیے نہ بیٹھوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سرکار بیچ میں مداخلت کر رہی ہے. آپ خود بیٹھیں, جو چیز سامنے آئے گی اس پر آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ. چاہے وہ پارا چنار کورم ایجنسی کے اہل سنت کی بات ہے یا ہنگو کے اہل سنت کی بات ہے. ابھی کل میرے ساتھ اقبال بھائی ایم پی اے صاحب کہ جی یہاں پہ دھرنا ہے, تو میں آپ سب کو بتاؤں ہزارہ میں دھرنا تھا, ہزارہ کمیونٹی کا بلوچستان میں, چیف منسٹر تھا, مجھے کیوں بلایا گیا؟ بدقسمتی سے آج آپ سے یہ ایک ریکویسٹ میں یہ کر رہا ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ تھرڈ فورس یہ باہر کا, وہ مجھے ٹیکنالوجی سے بھی مار رہا ہے. وہ مجھے اب تو 909 کلومیٹر کا بارڈر ایران کے ساتھ اور 2611 کلومیٹر افغانستان کی اس کی آلموسٹ فینسنگ کمپلیٹ ہو رہی ہے. ہم گھر کو محفوظ کر رہے ہیں, ماں بہن بزرگوں اور بچوں اور گھر کی مسجد, امام بارگاہ, مدرسے اور اسی طرح تمام بنیادی سوچ اور مذاہب کی فکر رکھنے والے تمام عقیدت گاہوں کو, مذہب کی جو بنیادی جگہیں, ان سب کی حفاظت ریاست پاکستان کی ضرورت ہے اور اس پہ وہ کام کر رہی ہے. اب آخر میں اس جرگے کا مقصد کیا تھا کہ آپ سب کو بٹھایا جائے, سب کو گلے لگایا جائے. آپ ایم این اے ایم پی اے, گور بھائی والی بات, ایم این اے ایم پی اے عہدوں ردوں میں کبھی رب نے عزت نہیں رکھی, پکڑ بات ہے. تو آج آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس خطے کے امن کے لیے, اور وہ دن نہیں بھولے. حاجی صاحب میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے بھائی کے لیے دیکھا ہے, جن کے گھر میں جوان شہید ہوتے ہیں, جن کے گھر میں اب یہ لاچی میں سیاب میں ایک ماں کے 3 بیٹے شہید ہو گئے ہیں.
ان ماؤں سے کوئی پوچھے. جذبات آنا انسانی فطرت ہے, لیکن رب کا واسطہ کہ جذبات کنٹرول کریں, محبت بانٹیں, پیار بانٹیں, عزتیں بانٹیں. میرا رب انشاءاللہ خیر کا فرشتہ بھیجے گا. جو آپ کے مسائل, جو آپ نے اعظم خان صاحب کے حوالے سے بات کی, جو آپ نے ارباب صاحب کے حوالے سے بات کی, جو معاہدے کے حوالے سے بات کی, انشاءاللہ باذن اللہ, کیونکہ میری کمشنر صاحب کی ریکمنڈیشن تھی کہ چیف منسٹر, آئی جی اور چیف سیکرٹری اس میں پہلے فیز میں شامل نہ ہوں, یہ لوکل مشران شامل ہوں. تو آج آپ سب اس میں آئے ہیں. آخر میں اس کو میں اس طرح کنکلوڈ کروں گا جی کہ رب کا واسطہ ہے, اس وقت ایک دفعہ پھر ہندوستان نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے اور اس نے لداخ کا بدلہ پاکستان سے شیعہ سنی کے ذریعے لینا ہے. اس کے لیے اس کی پلاننگ ہوئی بھی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس سب کچھ ہے, رپورٹیں, ہر چیز موجود ہے. اور ہمیں, میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, غازی گلاب جمال صاحب, ان کے بیٹے سے, غزن سے, سب سے میں رابطے میں ہوں. آپ سب سے اب میری ریکویسٹ یہ ہے, حسینی بھائی, علماء کرام, ہر سوچ اور فکر کے, آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. جو حکومت, وفاق اور صوبے کے حوالے سے صوبائی قیادت بھی یہاں پہ ہے, صوبائی قیادت کوہاٹ کی کیبنٹ میں بھی ہے اس ڈویژن کی, اور وفاق میں بھی ہے. ہر جگہ جو ہم سے خدمت ہو ہم تابعدار ہیں, لیکن آپ سے التجا یہ ہے کہ آپ بریجنگ رول پلے کریں, خوشیاں بانٹیں, گلے لگائیں, ایک دوسرے کو عزت دیں. اور جہاں تک بات ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ, ریاست کے ریٹ کو نہ میں چیلنج کر سکتا ہوں, نہ کوئی اور چیلنج کر سکتا ہے. پاکستان بنانا ریپبلک نہیں ہے, پاکستان کو کوئی ابھی آنکھیں نہیں دکھا سکتا. پاکستان تا قیامت سلامت رہے گا انشاءاللہ. اور دنیا کی وہ طاقتیں اور ان کے ایجنٹ جو پاکستان کے اندر لوگوں کو میں انتشار پھیلا رہے ہیں, مذہب اور مسلک کے نام پہ لوگوں کو رسوا کر رہے ہیں اور اس ریاست کی بنیادوں کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اس کو انشاءاللہ اب ہم عبرت کا ایسا نشان بنائیں گے. اب پاکستان, ترکی, ملیشیا, ایران, افغانستان, یہ گروپ بڑھتا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ آذربائیجان کی فوج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے. تو پلیز مثبت سوچ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد, اور اللہ آپ کو دین دنیا کی خوشیاں دے. والسلام. شہریار اقلیمی کے اس کلیدی خطبے اور ولولہ انگیز تقریر کے بعد میری باتیں بھی پھیکی گلی شروع ہو گئی. لیکن سر سینکڑوں جہاں میں سروں کی کمی نہیں, سر سینکڑوں جہاں میں سروں کی کمی نہیں. اس آستہ کی خیر ہو, یہ آستہ رہے ریاست میں اور حکومت